بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر اس بندے کو اس چیز پر خوش و راضی ہوتا ہے تو اس میں اس کی بہتری ہے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے سے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا بھی مفید ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہوگی، بد ہضمی کا مسئلہ دور ہوگا، لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بھرنے لگے کلونجی کا دانہ کھا لو، بکری کا دودھ پی لو، پتلے ہو جاؤ گے۔ جس بندے کی سانس پھول جائے وہ آڑو کھائے، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہنو گے، نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوں گے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہے وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے، چہرے پر تر و تازگی رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کرو۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کرو۔ دیسی گھی میں شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ عافیت کی قدر ان کو ہوتی ہے جو مصیبت کا شکار ہوئے ہوں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں آپ کو بیمار نہ کرے لیکن بڑھاپے میں وہ آپ کو ضرور بیمار کرے گا۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے اور بوڑھے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کریں۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو یرغان کا مسئلہ ہے۔ اگر زبان کھٹی ہو جائے سمجھ جاؤ معدہ خراب ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ چھلکے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، پورا دن سستی میں گزرنے کا خدشہ ہے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کان میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ دوپہر کو سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم کے برابر کوئی شرافت نہیں اور علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ دانت میں یا مسوڑوں میں درد ہو، نیم گرم پانی میں ایک ٹکڑا پھٹکری کا ڈال کر جب وہ گل جائے تو اسے دانتوں پر لگا لیں۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ نہار منہ کوئی بھی پھل کھا لو، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ انگور نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوکھی ہوئی کھجور کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ دل کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے گریز کریں کیونکہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ نعمت پر خوش ہونے کی بجائے اس کا شکر بچا لانا اور مصیبت میں گھبرانے کی بجائے اس پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا بندہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر بواسیر کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خوراک کو ہضم کرنے میں بھی بہت مددگار ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے سانس کی اور منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ سر میں درد ہو پالک بالکل نہ کھائیں بلکہ سلاد کا استعمال کریں، سر درد دور ہو جائے گا۔ شریف آدمی اچھی خصلت رکھتا ہے، دوستوں کی خبرگیری رکھتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے اور دماغ فریش ہوتا ہے۔ اگر آپ جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر کھا لیں۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے، خون کی روانی بہتر رہتی ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کا مسئلہ زیادہ ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ کسی کے احسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو، نہار منہ کلونجی لازمی استعمال کریں۔ نہار منہ 4 گلاس پانی
پیا کریں۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جاتا ہے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آ سکتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا دو۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کرو۔ ماں باپ کی طرف محبت بڑی نگاہ سے دیکھنا عبادت اور دیکھنے کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہو اس گھر میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کرو، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں سونے سے قبل سر پر تیل کی مالش کریں ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جس گھر میں عورت کی آواز بلند ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے، اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دیں، دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جائے گی۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشے نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بدن میں الرجی چھڑ جائے فوراً نیم گرم پانی میں 1 گلاس پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد 1 نیم کا پتا کھا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوتا ہے، روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہوتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہیں، ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلدی بڑھاپے نہیں لانا چاہتے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے سے کوئی بھی بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی۔ چھینک آئے نہ رک رہی ہو، خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل کر سونگھ لیں۔ خواب میں بکری دیکھو، رزق آتا ہے۔ بھینس کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھاؤ۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کچی گاجر آپ کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ بخار نہ ٹوٹ رہا ہو، مریض کو گڑ پانی میں شامل کر کے پلا دو، بخار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ جائے گا۔ جو ہی بچہ پیدا ہو پہلے گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ بچے کو ضرور پلائیں۔ انڈے کی زردی بالوں پر لگانے سے بال چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ السر کے زخم کو دور کرنے کے لیے کھجور مفید ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور ہو جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں فاطمہ نامی لڑکی ہو اس گھر میں کبھی مفلسی داخل نہیں ہو سکتی۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی اہمیت کی چیز ہے۔ 3 دانے فجر کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو گھر سے نکلتے وقت 1 روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا لیا کرو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ تم مایوس ہو کر لوٹو۔ سیب کھانے سے قبل سونگھ لینے سے بدن کی ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جب تم مرغے کی آواز سنو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ کمزور ہو رہے ہیں تو گوشت کو دودھ میں پکا کر کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں ان کو جلدی رونا آتا ہے۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ پالک ساگ بدن کی تھکاوٹ اور سستی اداسی کو دور کرتا ہے۔ سبزیاں کھانے سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ زیرے کو کچل کر نیم گرم پانی میں شامل کر کے
پینے سے گیس کی شکایت دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے گلے میں ٹانسز ہوں، گلے میں درد رہتا ہو، شہتوت کھائیں۔ اگر شہتوت مہیا نہ ہو تو شربت توت سیاہ کا استعمال کریں۔ یہ گلے کی کھانسی کو ٹھیک کرتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں ہو دولت آنے کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ ناریل کے تیل کو پاؤں کی درمیانی انگلی پر مساج کریں، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ اجوائن، 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کریں۔ اس تیل سے مساج کریں، چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ دنیا والے کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑ جائے، چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ آتا ہو، ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے کو لمبا کریں۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ جب سینہ آتا ہو خربوزہ کھا لیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد کے لیے اکسیر ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہوں تو ہلدی کا استعمال بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے دور کر کے سوئے۔ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ 15 منٹ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ پھول مہانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ، بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو دہی کھایا کریں۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دیتی ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی کافی ہے، جب تم خوش ہوتے ہو وہ شخص اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ طاقت ختم ہونے پر گاجر کھاؤ، جان میں جان آ جائے گی۔ رات کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے اور غمگین رہنے سے پرہیز کریں، کیونکہ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنائیں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، اس سے ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو، کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ پالک آئرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روزانہ صرف 30 منٹ پیدل چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ دن بدن سمارٹ ہوتے جائیں گے۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ نیم گرم کانوں میں چند قطرے ڈالنے سے بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے جگر اچھا رہتا ہے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ شکرکندی کھانے کے بعد کبھی بھی پانی مت پئیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے آملے کی چٹنی بنا کر استعمال کریں۔ آواز بیٹھ جائے، گڑ والے چاول کھائیں۔ نہار منہ خشک آلو بخارا کھائیں، موٹاپا نہیں آئے گا۔ خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ دہی اگر کھٹی ہے، اسے ضائع کرنے کی بجائے چاندی کے زیور دہی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد اس کو دھو لیں، زیور بالکل چمک جائے گا۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو شخص ہمیشہ ڈپریشن میں رہے، اسے معلوم نہ ہو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسا انسان اپنے سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے، اسے ڈپریشن ختم ہوگا۔ میتھی دانہ کھانے سے بند حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔
جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی آئے جامن کا استعمال کریں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے صبح نہار منہ بادام کھائیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آتی ہے تو جان لیں عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 4 چیزیں چہرے پر رونق ختم کرتی ہیں: مسلسل جھوٹ بولنا، ہر کسی کی عزت نہ کرنا، غلط رویے پر اصرار کرنا، نماز سے دوری۔ بحث اور لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ ہنسنا عورت کے حسن اور امت کی وقار کو برباد کرتا ہے۔ 2 چیزیں اس کی قدر بڑھاتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا، جواب دینے کے دوران جامع اور مختصر الفاظ کا انتخاب کرنا۔ شوگر کے مریض میٹھا کم استعمال کریں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کرتا ہے، جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر 3 دن مسواک یا برش نہ کیا جائے دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے دن میں 1 بار دانتوں میں مسواک کریں یا برش ضرور کریں۔ لیمبو، گنے اور پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں لیمبو اور بند گوبھی کا استعمال کریں، وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں پہ لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ نیند نہ آئے کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں۔ پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر لیں، آدھا کپ سونے سے پہلے پیئیں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھے لوگ عام لوگوں سے یادداشت میں تیز ہوتے ہیں؟ آپ کی زبان کو 3 چیزیں شہد، کھجور اور شکر کا ذائقہ کڑوا لگے تو آپ کے جسم میں کوئی خفیہ بیماری ہے۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی لگائیں۔ گرم پانی پینا گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ عام کان گلے کی بیماری سے گرم پانی سے پینا مفید دوا کا کام کرتا ہے۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں چاہتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ سر کے بالوں میں خشکی اور جوئیں پیدا نہ ہو تو چنبیلی کے تیل کا استعمال کریں۔ مالٹے کا جوس پینے سے جسم میں تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جوڑوں کا درد بھی دور ہوتا ہے۔ مالٹے کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ پانی میں لیمبو کا رس شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کے دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے، جگر کو کمزور کرتا ہے، گردوں کو کمزور کرتا ہے اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ کی سکن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، پانی میں بوتل میں تھوڑا سا پھٹکڑی کا ٹکڑا ملائیں، اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ بعد نہا لیں۔ سردیوں میں سیب کا رس، ادرک کا رس حسب ضرورت روزانہ استعمال۔ امراض قلب، امراض گردہ، سردی سے ہونے والے سر درد وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کلیجی پائے اور مغز کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب اور شوگر کے مریضوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد نرم و ملائم اور خوبصورت رہتی ہے۔ روزانہ اسمگول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل لیں، اس سے درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں میں لکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں تیزپات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے آپ کے معدے کے تمام امراض دور ہو سکتے ہیں۔ اگر بدن پر دانے نکل آئیں، کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گنے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ سفید نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ رات کو سوتے وقت ناک میں سرسوں کا تیل لگا کر سو جائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ ساگ والی روٹی کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر چپک جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈالیں اور باہر کے گلاس کو گرم پانی کے اندر ڈبوئیں تو گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ 18 سال کی جوانی چاہتے ہیں تو 1 دانہ چلغوزہ کھائیں۔ زعفران انسان کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم چیز پانی ہے۔ ہمارے بہت سے مسائل کا آسان حل پانی کا زیادہ استعمال ہے۔ وزن کم کرنا ہے، زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ چہرے کو نکھارنا ہے تو زیادہ پانی پئیں۔ اس سے آپ کے جلد کے بہت سے مسائل دور ہوتے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، بس پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔